السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے مطابق معاملات زندگی انجام دیں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی انسان کی زندگی کی حفاظت ہے، تدبیر اللہ نے مقرر فرمائی ہے۔ تقوی اللہ کی تدبیر ہے حیات انسان کے تحفظ کے لیے، اور تقوی سے باہر انسان کی انسانی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، نابود ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، اور انسان انسانی مقام سے گر کر حیوانی اور درندگی کی حد تک نازل ہو جاتا ہے اور پست ہو جاتا ہے، اور اس کی واضح مثال تاریخ بھی ہے اور آج کی موجودہ نسل انسانی بھی ہے، بے شمول مسلمانوں کے اور غیر مسلمانوں کے۔ مسلمانوں کی اور غیر مسلمانوں کی زندگی عملی طور پر رہن سہن کے لحاظ سے ایک جیسی ہے، عقیدے کے لحاظ سے مختلف ہے، سوچ کے لحاظ سے مختلف ہے۔ جو کام مسلمان اللہ پر عقیدہ رکھے بغیر انجام دیتا ہے، وہی کام مسلمان اللہ پر عقیدہ رکھتے ہوئے انجام دیتا ہے اور بجا لاتا ہے۔ جو اخلاقیات غیر مسلم کی اللہ پر ایمان کے بغیر ہیں، وہی ملتا جلتا اخلاق مسلمان کا بھی اللہ پر عقیدہ رکھتے ہوئے بھی ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو جب موازنہ کیا جاتا ہے موجودہ دور کا، تو خود مسلمان اسکالرز، مسلمان علماء بھی اعتراف کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ غیر مسلم کا اخلاق چہ بسا مسلمانوں سے بہتر نظر آتا ہے ان کو۔ اگر تقوی نہ ہو، یہ زندگی بن جاتی ہے اور اس میں انسانیت مفقود ہو جاتی ہے۔ آج مختلف حادثات و واقعات پر بلبلاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، میڈیا کسی بھی مسئلے کو ایشو بنا کر سر پہ اٹھا لیتا ہے، آہوا ویلا مچاتا ہے، اور پھر بغیر سوچے ہوئے ہانکتے ہیں، جس طرح سے قرآن نے صوت الحمیر کو کہا ہے، انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدے کی آواز سب سے بدتر آواز ہے۔ میڈیا بعض اوقات گدے کی طرح چنگاڑنا شروع کر دیتا ہے اور گدے کی طرح بولنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اصل موضوع کی طرف نہیں آتے کہ بے تقوی زندگی کا یہی نتیجہ ہے۔ تازہ ترین ایک خبر جو پاکستان کے میڈیا کی اس وقت زینت بنی ہوئی ہے، اور حکومت بھی ہماری چونکہ شہرت پسند حکومت ہے، عوام پسند حکومت ہے اور پاپولسٹ حکومت ہے، اس لیے یہ بھی ہر وہ چیز
نوٹس لیتے ہیں جو میڈیا میں مشہور ہو جائے، معروف ہو جائے۔ لاہور میں یوم آزادی ایک خاتون کے ساتھ علامہ اقبال پارک میں، یعنی آزادی پارک میں جہاں مینار پاکستان ہے، ایک عورت کے ساتھ ایک پورے مجمع نے، جمع غفیر نے، کئی سو افراد نے بدتمیزی کی، بے حرمتی کی، اس کے کپڑے پھاڑے اور اس کے ساتھ نازیبا اعمال کیے۔ چند آدمی یہ کام کریں تو خوب کہہ سکتا ہے انسان یہ اوباش ہیں، یہ غلط لوگ ہیں، لیکن ایک مجمع پورا ٹوٹ پڑے ایک خاتون پر، خوب یہ انوکھی بات ہے۔ اور اس کو میڈیا نے، حکومت نے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، پولیس، آئی جی، اعلیٰ کمانڈ ساری نوٹس لے رہی ہے کہ یہ کیوں ہوا، صحافی، میڈیا سب اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں ہوا ہے۔ اب کوئی کس کو کوس رہا ہے، کوئی کس کو کوس رہا ہے۔ یہ ایک فحاشی پھیلانے والی عورت ہے، اور اس کے ساتھ وہی ہوا جو وہ پھیلا رہی تھی، جو وہ کر رہی تھی، جیسی حرکات اس نے انجام دیں، مشتعل کیا لوگوں کو، اور انہوں نے وہی رویہ اس کے ساتھ اختیار کیا جس کی وہ دعوت دے رہی تھی۔ جیسا ہمارے وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ عورت کا لباس مرد کو اکساتا ہے، مرد روبوٹ نہیں ہے۔ وہ اس کی یہ ایک مثال ہے۔ ٹھیک ہے وزیر اعظم کی بات کہ مرد روبوٹ نہیں ہے، احساسات، جذبات و شہوات رکھنے والا ہے، تو جب اگر ان کے سامنے کوئی اس طرح کے اشوے کرے گا تو ظاہر ہے وہ یہی جواب دیں گے۔ پھر اس کے بعد شروع کر دیتے ہیں بات کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ دن دہاڑے سینکڑوں افراد ایک عورت پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، اس کے ساتھ نازیبا حرکات انجام دیتے ہیں۔ اب اگر تقویٰ نہ ہو، یہی حال ہوتا ہے نا، اگر تقویٰ نہ ہو فقط ٹک ٹاک ہو، تقویٰ نہ ہو فقط سوشل میڈیا ہو، تقویٰ نہ ہو موبائل ہو ان کے پاس، تقویٰ نہ ہو اور جوانی ہو، تقویٰ نہ ہو اور بے بندوباری ہو، تو یہی نتیجہ نکلے گا۔ اس میں تعجب کرنے کی کیا بات ہے؟ یہ تو کوئی ایک واقعہ میڈیا اٹھا دیتا ہے، وہ واقعات جو نہیں اٹھاتے دبے رہ جاتے ہیں، جو ہر روز گلیوں میں، کوچوں میں ہزاروں دفعہ تکرار ہوتے ہیں۔ بے تقویٰ معاشرے میں انسانیت مفقود ہو جاتی ہے۔ یہ جو اشارہ کیا ہے کہ تقویٰ میں انسانیت محفوظ ہے، تقویٰ کے بغیر انسانیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی مثال خود اس معاشرے کے اندر ہے کہ بے تقویٰ عورت آتی ہے بڑے مجمع میں، اور پھر وہ مجمع بھی بے تقویٰ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے، اور پھر سب کے سامنے ملأ عام میں یہ عمل انجام دیتے ہیں۔ اب اس پر نہ میڈیا کی توجہ جاتی ہے، نہ علماء کی اور نہ حکومت کی، فقط عوام پسند باتیں کرتے ہیں، شہرت پسند باتیں کرتے ہیں، سیلیبریٹی والی باتیں کرتے ہیں، لیکن رائے حل کی طرف نہیں آتے، علاج کی طرف نہیں آتے، اور وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا ہے، اہتمام کیا ہے، تقویٰ کے عمومی نفاذ کے لیے، نظام تقویٰ و تدبیر تقویٰ کے نفاذ کے لیے، لاگو کرنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یہ فریضہ ہے، امر معروف کا امر کرنا اور منکر سے نہی کرنا، روکنا، پرہیز کرانا اور کرنا بھی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فریضہ ہے ہر مسلمان کا۔ امر حکم دینا، فرمان دے کر کوئی کام کرانا، آرڈر دے کر کوئی کام کرانا، اور اس کے اوپر اپنا اختیار استعمال کرنا، اس کو امر کہتے ہیں۔ امر واز کو نہیں کہتے، درخواست کرنے، التماس کرنے کو امر نہیں کہتے۔ امر حکم صادر کرنا اور اس پر عمل درآمد کرانا اختیارات کے ساتھ، یہ امر کہلاتا ہے۔ اور نہی اسی طرح سے ہے، روکنا اور روکنے کا حکم دینا، روکنے کا سارا اہتمام کرنا،
روکنے کے سارے وسائل فراہم کرنا، روکنے کا ماحول بنانا اور روکنے کے لیے قدم اٹھانا، اقدام کرنا، یہ نہی ہے۔ یہ دین کے اندر ایک فریضہ ہے، اسلام نے اس کو عمومی فریضے کے طور پر امت کے ہر فرد کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمانا ہے کہ اسی فریضہ کے قیام سے دین قائم ہوتا ہے۔ یہ پہلا فریضہ ہے جو مسلمان کو انجام دینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اس پر عمل ہونے سے اور کرنے سے باقی سارا دین عملی ہو جاتا ہے، نافذ ہو جاتا ہے۔ تقوی کا نفاذ اسی فریضہ پر موقوف ہے۔ تقوی اس صورت میں معاشرے میں قائم ہوتا ہے، یا تدبیر تقوی نافذ ہوتی ہے جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عملی ہو جائے۔ جیسے ابھی بیماری کے وبا کے ایام ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو نجات دے اس شر سے اور بلا سے۔ اس دوران حکومت تدبیر بناتی ہے حفاظتی، ہر ملک بناتا ہے۔ اس تدبیر میں سے ایک عام اصطلاح جو بندش، عمومی بندش، لاک ڈاؤن، مادری زبان میں پاکستانیوں کی ماں کی زبان میں لاک ڈاؤن اس کو کہتے ہیں۔ یہ تدبیر ہے، اس کے ذریعے لوگوں کی رفت و آمد کنٹرول کی جاتی ہے اور فاصلے اجتماعی برقرار کیے جاتے ہیں، کاروبار میں ڈسپلن قائم کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے ضروری اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ حکومت حکم دے کر، آرڈر کر کے اور اختیارات استعمال کر کے، فورسز کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، فوج کے ذریعے، رینجرز کے ذریعے اس تدبیر کو نافذ کرتے ہیں۔ ورنہ اگر فقط جس طرح ہر تدبیر جب بنائی جاتی ہے تو صدر مملکت پہلے واعظ کرتے ہیں، اور وہ بھی علماء میں جا کر واعظ کرتے ہیں۔ پہلا خطاب وبا کے متعلق علماء کو کرتے ہیں کہ علماء یہ کام کریں۔ اگر یہی کام جو صدر مملکت کرتے ہیں واعظ کر کے چھوڑ دیں تو پاکستان میں کوئی بھی شخص اجتناب نہیں کرے گا، نہ ماسک پہنے گا، نہ فاصلوں کی مراعات کرے گا، نہ کوئی اور حفاظتی اور احتیاطی قدم اٹھائے گا۔ واعظ کا لوگوں پر اثر نہیں ہوتا، بلکہ شاید برعکس ہوتا ہے، الٹ ہوتا ہے۔ جس چیز کا انہیں فقط واعظ کیا جائے، جان بوجھ کر اسی کو مرتکب ہوتے ہیں، اسی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس لیے پھر حکومت کی طرف سے باقاعدہ آرڈر ہوتا ہے، حکم صادر ہوتا ہے، اور پولیس کو سڑکوں پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، فوج کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، دکانیں بند کروا دیتے ہیں، ٹریفک روک لیتے ہیں، باقی سارے ٹرانسپورٹ کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ کام تدبیر ہے حکومت کی، کرونا سے بچنے کے لیے، وبا سے بچنے کے لیے حفاظتی تدبیر، جو عملی اقدامات اور احکامات سے صادر ہوتی ہے، واعظ و نصیحت سے نہیں ہوتی، یا صرف کاغذی نوٹس سے یہ تدبیر نافذ نہیں ہوتی۔ امر بالمعروف بھی تدبیر ہے کرونا سے زیادہ بری بلا سے بچانے کے لیے، انسان کو فسق و فجور سے، تباہی سے، بربادی سے، ہلاکت سے بچانے کے لیے تقوی تدبیر ہے۔ اس تقوی کی تدبیر کے لیے بھی فرمان چاہیے، اور تقوی کی تدبیر کے لیے فورسز چاہیے، تقوی کی تدبیر کے لیے وہی پولیس کی طرح کی فورس چاہیے، فوج کی طرح کی فورس چاہیے، اور وہ کون ہو؟ وہ عوام، مسلمان، عام مسلمان، مرد اور عورت، عالم اور غیر عالم، یہاں وہ یہ کردار ادا کریں، امر کریں اور روکیں، باقاعدہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، تمام منکرات کی راہ میں کھڑے ہو جائیں اور تمام معروف کو ان پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ یہ فریضہ ہے دین کی طرف سے، اور اگر اس پر عمل نہ ہو، امر بالمعروف ختم ہو جائے اور امر بالمعروف کے علاوہ باقی عبادتیں بھی ہوں، رسومات بھی ہوں، باقی سارے کام ہوتے رہیں، مناسک، امر بالمعروف کو نکال کے باقی سارے دین پر عمل کریں، دین بھی ختم ہو جائے گا، لوگ بھی فاسد ہو جائیں گے،
حکومت بھی فاسد ہو جائے گی، پورا نظام بگڑ جائے گا۔ لہٰذا پہلی تدبیر سے انسان ابتدا سے روک لیتا ہے کہ لوگوں کے اندر منکرات پھیلنے نہ دیں، منکرات کو وبا کی شکل بننے نہ دیں، اور امر کر کے نہی کر کے یہ کنٹرول کریں۔ اگر انسان یہ چھوڑ دے یہ تدبیر، پھر فساد سے کوئی بھی اس معاشرے کو نہیں روک سکتا۔ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے جس فساد کے لیے قیام کیا اور خود اپنے قیام کا مقصد اپنے وصیت نامہ میں بیان فرمایا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، میں فسادی، شر پھیلانے والا، ہرج و مرج اور ظلم و ستم کرنے کے لیے نہیں نکلا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اور کس طرح سے اصلاح کروں گا؟ اريد ان اامر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں معروف کا امر کروں گا اور منکر سے روکوں گا، اس لیے نکلا ہوں۔ یہ قیام امام حسین علیہ السلام نے خود بیان فرمایا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ہے، اور پھر دائرہ بھی معین فرما دیا کہ امر بالمعروف کا دائرہ کہاں تک ہے پھیلا ہوا، اور نہی عن المنکر کا دائرہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ دونوں فریضے کتنی وسعت رکھتے ہیں اپنے اندر، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اس فریضے پر عمل درآمد کے لیے انسان کہاں تک جا سکتا ہے۔ ایک بات ہے علماء میں کہ امر بالمعروف وہاں کریں جہاں پر احتمال تاثیر ہو، اور دوسری شرط یہ رکھتے ہیں کہ وہاں کریں جہاں پر آپ کو کوئی خطر اور ضرر کا احتمال نہ ہو، وہاں پر امر بالمعروف کریں۔ اس پہ کئی علماء نے خوبصورت بات کی ہے، اور انہی علماء میں سے بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ تو وہ شرط ہے کہ امر بالمعروف کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر کریں امر بالمعروف، اگر کسی کو برا نہ لگے، یہ تو پھر امر بالمعروف نہیں ہے، چونکہ کون سا امر بالمعروف ہے جو لوگوں کو اچھا لگتا ہے، یا کون سا نہی عن المنکر ہے جو لوگ آگے سے خوش ہوتے ہیں؟ سب کو برا لگتا ہے۔ جب ایک انسان منکرات کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو روکا جائے برا مانتا ہے وہ، اور ہم اس وقت یہ کام کر سکتے ہیں جائز ہے جب اسے برا نہ لگے، تو اس کا مطلب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نام کا کوئی فریضہ دین کے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ لہٰذا بعض علماء نے، فقہا نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایک بے خود قسم کی اور نامناسب شرط ہے، یہ تو انہدام ہے فریضہ امر بالمعروف کا، یعنی بجائے یہ کہنے کے کہ امر بالمعروف واجب نہیں ہے، امر بالمعروف کوئی بھی نہ کرے، نہی عن المنکر کوئی بھی نہ کرے، اس کے بجائے یہ کہہ دیا ہے کہ امر بالمعروف وہاں کرو جہاں احتمال ہے تاثیر کا، اور جہاں احتمال ہے کہ آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ امر بالمعروف تاثیر پر تو مشروط نہیں ہے، چونکہ امر ہے، واعظ ہے جو تاثیر پر موقوف ہے۔ نصیحت وہاں کرو جہاں تاثیر ہے، لیکن حکومت کو اگر یہ کہیں کہ آپ حکم آرڈر وہاں کریں جہاں تاثیر ہے، جہاں تاثیر نہیں ہے حکم نہ کریں، تو پھر حکومت کس بات کی ہے، حاکم کس بات کا ہے؟ امر کریں آپ، اور اتفاقاً امر کی ضرورت ہی وہاں ہوتی ہے جہاں پر تاثیر نہیں ہو رہی ہوتی، جہاں تعلیم کی تاثیر نہیں ہے، واعظ کی تاثیر نہیں ہے، نصیحت کی تاثیر نہیں ہے، اور لوگوں کو سمجھانے کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، وہیں پر تو امر کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہٰذا یہ شرائط امر بالمعروف کی، یہ خود امر بالمعروف کو، موضوع کو ختم کرنے والی شرائط ہیں۔ اس لیے بعض علماء نے کہا کہ یہ شرائط نہیں ہے، امر بالمعروف غیر مشروط فریضہ ہے، اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے ان ساری شرائط کو باطل قرار دیا۔ جیسا پہلے خطبے میں گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا کہ ایک بڑی کمی اور قصور موجود ہے ہمارے نظام میں، دینی میں،
نصاب دینی میں، اور وہ یہ کہ کربلا اور امام علیہ السلام کا عمل سید الشہداء کا یہ منبع فقہ اور منبع شریعت اور منبع فتویٰ نہیں ہے۔ اس کو مد نظر رکھ کر مفتی فتویٰ نہیں دیتے کہ امام نے قیام کیا ہے، جب امام نے قیام کیا تو امت بھی قیام کرے، امام نے بیعت کا انکار کیا ہے تو امت پر بھی واجب بیعت کا انکار کرے، یہ فتویٰ نہیں دیتے۔ نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو حجت نہیں مانتے، امام حسین علیہ السلام سے ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن امام کے عمل کو اپنے لیے معتبر اور واجب اور دلیل اور حجت نہیں مانتے، جبکہ امام کا حجت کا معنی ہی یہی ہوتا ہے، ان کا ہر قول فعل آپ کے لیے حجت ہے۔ اور امام علیہ السلام نے یہ ساری شرائط ابطال کر دیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ امام خود فرما رہے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اصلاح فارسی، اردو، عربی میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک کرنے۔ اصلاح اس کی ہوتی ہے جس میں فساد آ جائے، بگاڑ آ جائے، اور امام فرماتے ہیں کہ میں اپنی جد، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کے اندر ایک فساد پیدا ہو گیا ہے، اور اس فساد کی وجہ سے باقی سارے فساد پیدا ہو رہے ہیں۔ بنیادی فساد امام کے نزدیک، امام حسین علیہ السلام کے نزدیک امت کا فساد ہے، امت فساد اس کے دامنگیر ہو چکا ہے، اور امت کے فساد سے جو نتیجے نکلے ہیں، امت کے فساد سے جو چیز سامنے آئی ہے وہ حکومت کا فساد ہے، اور فاسد حکمران ہیں۔ کب کسی قوم کے اندر فاسد حکمران، ظالم حکمران کب پیدا ہوتے ہیں؟ فاسق و فاجر، جب خود قوم فاسد و فاجر ہو جائے۔ اگر قوم با تقوی ہو، با تقوی امت کے رہبر و رہنما با تقوی ہی ہوتے ہیں۔ حکومت در حقیقت امت کا خلاصہ ہوتا ہے، حکومت امت کا نچوڑ ہوتا ہے۔ مثلا پاکستان کی حکومت یہ پاکستان کی عوام کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، جو عوام ہیں وہی سمٹ کر، وہی خلاصہ ہو کر، وہی سمٹ کر یہ حکومت بن گئی ہے۔ حکومت کو کھولیں تو امت بنتی ہے، امت کو خلاصہ کریں تو حکومت بنتی ہے۔ خوب یہ جو کچھ اس حکومت میں ہو رہا ہے، جیسے پاکستان کی عدالتوں کا یہ متفقہ حکم ہے کہ 74 سال میں، سابقہ 74 سال میں پاکستان میں حکومتی سطح پر صرف فساد ہوا ہے، کرپشن ہوئی ہے، لوٹ مار ہوئی ہے۔ خوب یہ لوٹ مار حکومت میں ہوئی ہے، اس کا کوئی امت سے، عوام سے تعلق ہے یا نہیں ہے؟ گہرا تعلق ہے۔ اگر امت لوٹ مار والی نہ ہو، امت لوٹ مار پسند کرنے والی نہ ہو، تو لٹیرے کس طرح اس امت پر حاکم بن سکتے ہیں؟ لوٹ پسند امت کے لٹیرے حاکم ہوتے ہیں، فساد پسند امت کے حاکم فاسد ہوتے ہیں، جرائم پسند امت کے مجرم حاکم بنتے ہیں۔ یزید جس معاشرے کا، جس سماج کا حاکم بنا، اس معاشرے کے ساتھ اس کی مسانخت تھی، مناسبت تھی، اس کے ساتھ اس کی مماثلت تھی، مشابہت تھی، یعنی کوئی چیز ملتی تھی اس معاشرے کے ساتھ اس کی، اور وہ کیا چیز تھی؟ فساد۔ لوگ فساد پسند تھے، فساد گریز اور فساد سے دوری اختیار کرنے والے نہیں تھے، فساد کو ناپسند کرنے والے نہیں تھے۔ اسی لیے اس ماحول میں فاسد انسان پنپتا ہے، رشد کرتا ہے، بڑھتا ہے، اوپر آتا ہے، سامنے آتا ہے، اور پھر لوگوں کی تقدیر پر مسلط ہو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے امت کے اندر فساد کو ختم کرنے کے لیے قیام کیا، پھر فرمایا میں کس لیے قیام، کس ذریعے سے قیام کروں گا، کیا کروں گا؟ میں NGO بنا کے قیام کروں، میں کوئی مدرسہ بنا کے قیام کروں، میں کوئی انجمن بنا کے قیام کروں، کوئی سیاسی جماعت بنا کے قیام کروں۔ اصلاح امت، جیسے آج اصلاح امت کے لیے پاکستان کے اندر شاید یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی 10 ملین کے قریب
ادارے موجود ہیں پاکستان میں اصلاح امت کے، مذاہب کے اندر اور سیکولر لوگوں کے اندر، حکومتی سطح پر، غیر حکومتی سطح پر، اتنے ادارے موجود ہیں جو اصلاح معاشرہ کر رہے ہیں، لیکن یہ سارا معاشرہ روز بروز فساد کی حد تک جا رہا ہے، اور جس کی زندہ مثال یہ 14 اگست یوم آزادی، مینار پاکستان کے سائے میں وہاں پر جو کچھ اودم مچا، ایک عورت نے جو فساد کیا، پھر اس عورت کے ساتھ جو فساد ہوا اور ملائے عام میں ہوا، سینکڑوں لوگوں نے کیا، خوب یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ معاشرہ کہاں جا پہنچا ہے۔ کیوں یہاں جا پہنچا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو اصلاح امت کرنے والے ہیں، یہ در حقیقت قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق منافقین کے بارے میں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، تو جواب میں کہتے ہیں کہ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو مصلحین ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ مفسد، یہ فاسد، یہ دعوی اصلاح رکھتے ہیں۔ میڈیا قوم کی اصلاح کر رہا ہے، حکومتی ادارے قوم کی اصلاح کر رہے ہیں، نجی ادارے قوم کی اصلاح کر رہے ہیں، تعلیمی ادارے قوم کی اصلاح کر رہے ہیں۔ تو یہ فساد کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ گلی گلی، کوچا کوچا، فرد فرد کے اندر یہ فساد کہاں سے آیا ہے؟ یہ انہی نام نہاد مصلحون نے اور مصلحین نے یہ فساد ایجاد کیا ہے۔ خود انہیں معلوم نہیں ہے، بلکہ معلوم ہے کسی حد تک، لیکن اپنے افساد کا نام اصلاح رکھا ہوا ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اصلاح کرنی ہے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنی ہے امر بالمعروف کے ذریعے سے۔ امر بالمعروف کہاں تک جائیں گے آپ؟ جان چلی جائے۔ خوب جن علماء نے، فقہاء نے شرائط رکھی ہیں امر بالمعروف کے لیے کہ اگر خطرہ ہو امر بالمعروف میں تو واجب نہیں رہتا، وہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے پھر؟ یہاں خطرہ ہے، کس چیز کا خطرہ ہے؟ نہ صرف دشنام کا خطرہ ہے، گالی کا خطرہ ہے، تکلیف کا خطرہ ہے، بھوک پیاس کا خطرہ ہے، کردار کشی کا خطرہ ہے، بلکہ جان کا خطرہ ہے، پورے خاندان کا خطرہ ہے، قید و بند کا خطرہ ہے، بے حرمتی کا خطرہ ہے، اور یہ سب خطرات احتمالی نہیں ہیں، یقینی ہیں، اور اس کے باوجود امام علیہ السلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ فریضہ انجام دیا ہے۔ اب اس سے وہ ساری شرائط باطل ہو جاتی ہیں، وہ سارے فتاوی، وہ اجتہاد سارا ہباء منصورہ ہو جاتا ہے، وہ سب ختم ہو جاتا ہے، وہ سارے فتوے ہوا میں اڑ جاتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے برخلاف دیے گئے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ بنیادی ہدف و مقصد ہے امام حسین علیہ السلام کے قیام کا۔ اس قیام کو جو امام نے کیا ہے، یہ فقط ایک واقعہ اور حادثہ نہیں ہے، یعنی ایک امام نے ایک زمانے میں ایک مخصوص دنوں کے اندر قیام کیا، پھر اس کے بعد وہ قیام بھی ختم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس کی ضرورت اور وہ حکم بھی ختم ہو گیا، بلکہ یہ قیام پہلے سے جاری ایک قیام کا تسلسل ہے، اور پھر یہ قیام اس کے بعد آنے والے قیام کی بنیاد ہے۔ پہلے قیام کس نے کیا فساد کے خلاف؟ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، موسیٰ کلیم اللہ نے کیا سلام اللہ علیہ۔ کن کے خلاف قیام کیا؟ یوں نہیں کہ حضرت موسیٰ نے نکل کے ریڑھیوں والوں کو امر بالمعروف کیا، اور بٹی والوں کو امر بالمعروف کیا، اور مزدوروں کو امر بالمعروف کیا، فرعون کو امر بالمعروف کیا، حکام کو امر بالمعروف کیا، اور بنی اسرائیل کو امر بالمعروف کیا۔ حضرت ابراہیم نے نمرود کو، آزر کو امر بالمعروف کیا اور منکرات سے روکا۔ کس طرح سے روکا؟ منکرات میں سے سب سے بڑا منکر شرک ہے، اور حضرت ابراہیم نے اس شرک کی بنیاد کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ ہے امر بالمعروف، اور یہی امر بالمعروف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ اور پھر وراثت میں
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ امر بالمعروف کیا، اور اس امر بالمعروف میں ہر خطر خریدا، مول لیا اور اپنا فریضہ اپنے عہد میں انجام دیا، تاکہ بنیاد بنے بعد میں آنے والی امت کے لیے جو امامت کے قائل ہیں، جو امام حسین کی پیشوائی کے قائل ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کی اقتداء کے قائل ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کو اپنا پیشوا دنیا میں و آخرت میں مانتے ہیں، ان کے لیے بنیاد بنے امر بالمعروف۔ اس قیام کو دوام بخشنے کے لیے، دوام دینے کے لیے کہ یہ ہمیشہ قیامت تک یہ سلسلہ اس طرح کا، اس نوعیت کا، اس انداز کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو عوامی فساد، ملکی فساد، حکومتی فساد اور حکمرانوں کے فساد کے مقابلے میں ہو، یہ ہمیشہ کے لیے ایک سنت بن جائے، ہمیشہ کے لیے قانون اور امت کے لیے ضابطہ بن جائے۔ اس کے لیے عزاداری امام حسین، عزائے امام حسین علیہ السلام کو فروغ دیا گیا، بنیاد رکھی گئی۔ آج عزاداری ایک ثقافت بن گئی ہے، ثقافتی ایک عمل میں تبدیل ہو چکا ہے، مذہبی سے زیادہ، دینی عمل سے زیادہ ثقافتی عمل بن گیا ہے۔ آپ نے ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں گی عزاداری کے اوپر بنی ہوئی، بعض ٹی وی چینلز نے بنائی ہیں، مسلمان ممالک کے ٹی وی چینلز نے بھی بنائی ہیں جن ممالک میں عزاداری ہوتی ہے، اور بعض دیگر کمرشل ٹی وی چینلز نے بھی بنائی ہیں جو اپنے مخاطبین کو مختلف چیزوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ انہوں نے عزاداری کے بارے میں مختلف قسم کی فلمیں، ڈاکومنٹریز، دستاویزی فلمیں بنائی ہیں، اور ہر ملک کی عزاداری بتائی ہے، اور ساتھ اس کے کومنٹری بھی لکھی ہے، اسکرپٹ بھی پڑھا ہے اس کے ساتھ، اور وہ سب کا سب محض ثقافت ہے۔ مثلا ابھی آپ کے انہی ایام میں عشرہ محرم میں پاکستان کے اندر جہاں مجالس دکھائی جاتی ہیں اور مجالس کے انداز دکھائے جاتے ہیں، مجالس کا طور طریقہ اور وسائل، جن سامان کے ذریعے سے عزاداری کی جاتی ہے، جس طرح سے عزاخانے سجتے ہیں اور جس طرح سے شبیہیں بنتی ہیں، یہ ہر علاقے کی ایک مختصر داستان اس میں اور مختصر تفصیل اس کے اندر انہوں نے ذکر کی ہے۔ مثلا انٹرویو لیے ہیں انہوں نے، بارہا کئی سال پہلے کی بنی ہوئی ہے، ہر سال نشر ہوتی ہے، اس سال بھی ہوئی ہے، بعض ٹی وی چینلز نے بنائی ہے، کہ عزاداری میں تعزیہ کس کو کہتے ہیں۔ پہلے بہت ساروں سے پوچھا تعزیہ کیا ہوتا ہے اور شبیہیں کیا ہوتی ہیں، یہ کب سے شروع ہوئی ہیں، کہاں سے شروع ہوئی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں بنائی جاتی ہیں۔ پھر بنانے والوں کے انٹرویو ہیں کہ آپ یہ کس طرح بناتے ہو، کس جذبے سے بناتے ہو۔ تو وہ ساری اگر گفتگو سنیں آپ، جو ظاہر عزاداری شیعہ کرتے ہیں، اور شیعہ ہی ہیں، علماء بھی، خطباء بھی، بانیان بھی، اور جو بھی یہ سلسلہ قائم کرتے ہیں عزاداری کا اس موجودہ شکل میں، ان سب کی گفتگو ہے، اور آپ اس میں مشاہدہ کریں کہ سب کی سب ثقافتی گفتگو ہے، اس میں کوئی مذہبی دینی حوالہ نہیں ہے، سب ثقافتی گفتگو ہے۔ ہمارے علاقے میں یوں ہوتا ہے، یہ ہمارے بڑوں نے شروع کیا تھا، یہ ہم نے فلاں سے سیکھا ہے، یہ فلاں سے ہم نے تعلیم لی ہے، یہ اس طرح سے فلاں جگہ سے شروع ہوا۔ خوب یہ پوری دستاویز ہے، اور وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہی ہوتا ہے، صحیح انہوں نے بیان کیا ہے۔ یعنی محض ایک ثقافتی ایک عمل، ثقافتی ایک حرکت ہے جو انجام پاتی ہے، جس کے اندر جو اصل روح ہے عزا کی وہ مفقود ہے، وہ نظر ہی نہیں آتی، اور نہ اس کے لیے کوئی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے ثقافتی تقاضے سارے پورے کیے جاتے ہیں ہر علاقے میں۔ کسی علاقے میں ڈھول کا اہتمام کیا جاتا ہے، شہنائی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہیں بہت سارے علاقے پاکستان میں بھی ڈھول اور شہنائی پر ماتم کرتے ہیں، بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر ماتم کے لیے ایک خاص ماحول بنایا جاتا ہے۔ ہر علاقہ الگ الگ طریقہ ہے، پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، اور بہت سارے سرحد کے اندر، شمالی علاقہ جات کے اندر، ہر جگہ پر ایک الگ انداز سے عزاداری کی جاتی ہے۔ خوب یہاں پر
ہمیں اس چیز پر دھیان دینا ہے کہ عزاداری ایک ثقافتی عمل ہے یا اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے کار فرما. عزاداری تسلسل ہے قیام مقدس کربلا کا. امام حسین علیہ السلام کا قیام کو اگلی نسلوں میں قیام کو جاری رکھنا، اس قیام کو تکرار کرنا، اس قیام کی اصل حالت کو باقی اور برقرار رکھنا، یہ عزا کا نام ہے. عزا سوگ کو کہتے ہیں، سوگواری یعنی غم کا اظہار کرنا عزا کہلاتا ہے. اظہار غم، اظہار مصیبت کرنا، اظہار غم کرنا، یہ عزا کہلاتا ہے. یا کسی کو غم میں جا کر تسلی دینا، یہ تعزیت کہلاتا ہے. خوب یہ ساری چیزیں چونکہ امام حسین علیہ السلام نے جس طرح سے قیام کیا تو وہ بہت غمناک مناظر تھے اس کے اندر. اس غم کی پوشش میں در حقیقت باقی آنے والی امتوں کے اندر اس قیام کو جاری رکھنے کے لیے سلسلہ عزا قائم کیا گیا. اور سلسلہ عزا کی روح وہی ہو جو عاشوراء اور کربلا کی روح ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مراد وعظ و نصیحت و تقریریں نہیں ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مراد یعنی اصل فساد کو نشانہ بنانا. کہاں ہے فساد؟ فساد کی نشاندہی کرنا اور اس فساد کو نشانہ بنا کر اس کی اصلاح کے لیے اقدام کرنا. یہ قیام امام حسین علیہ السلام ہے. ایک فساد امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں امت کے دامنگیر ہوا تھا، اور امت کے فساد سے حکومت فاسد تشکیل پائی تھی. یہ فساد دونوں لازم اور ملزوم ہیں، علت اور معلول کی ان کی آپس میں حیثیت ہے. یہ دونوں فساد جہاں بھی ہوں گے، حکومت فاسد ہوگی، یقیناً لوگ فاسد ہو جائیں گے، اور لوگ اگر فاسد ہوئے یقیناً حکومت ان کی فاسد ہوگی. ان کے فساد میں آپس میں تلازم ہے. جیسا کہا جاتا ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے مذہب پر ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ حکمرانوں کا مذہب کچھ ہو اور لوگوں کا مذہب کچھ اور ہو. بھلے لوگ رسومات میں الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن مسلک اور مذہب اور روزمرہ کی زندگی کے اصول میں وہی ہوں گے جو ان کے حکمران ہیں. اگر حکمرانوں میں غیرت ہے، لوگوں میں بھی غیرت ہوگی. حکمرانوں میں حیا ہے، لوگوں میں بھی حیا ہوگی. حکمران بے غیرت ہیں، لوگ بھی بے غیرت ہوں گے. حکمران بے شرم ہیں، لوگ بھی بے شرم ہوں گے. جو حالت حکمرانوں کی ہے وہ ساری عوام میں ہوگی. حکمران اگر گدھا ہیں، ذلیل ہیں، عوام یقیناً ذلیل ہوں گے، چونکہ تلازم ہے ان کے اندر. اور اگر عوام ذلت پذیر ہیں، ذلیل ہیں، ذلت پسند ہیں، حکمران یقیناً ذلت پسند ہوں گے. یہ تلازم ہے ان کے اندر. امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، بائیں کہ وہاں فساد ہر قسم کا تھا. مثلا لوگ کم تولتے تھے اور چوریاں بھی کرتے تھے، خیانتیں بھی کرتے تھے، روزمرہ خاندانی جرائم اور محلے گلی کے جرائم یہ ہو رہے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے تھے اور باقی لوگوں کے بھی آنکھوں کے سامنے تھے. انہیں جب باقی لوگوں کو امر بالمعروف کا شوق چڑھتا سدھاتا تو وہ گلی میں اٹھ کر کسی عورت کو پردہ کروا دیتے اور کسی مرد کی داڑھی رکھوا دیتے اور کسی آوارہ جوان کو پکڑ کے نصیحت کر دیتے کہ یہ کام آج یہ بھی نہیں ہوتا. آج یہ بھی امر بالمعروف اٹھ چکا ہے، پوری زمین سے گویا اٹھ گیا ہے امر بالمعروف اس سطح کا بھی. لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس فساد کو نہیں چھیڑا، اس فساد کو نہیں روکا. بائیں کہ یہ بھی فساد تھا، لیکن یہ فساد اس وقت رکنا ہے جب بڑا فساد، مادر فساد کنٹرول کیا جائے. اور وہ امت کو جو فساد دامنگیر ہے کہ امت کے اندر ایسے اخلاق اور ایسے رویہ پیدا ہو گیا ہے جس نے امت کو فساد تک یہاں تک پہنچایا ہے، اور جس کا نتیجہ یزید نکلا ہے اور یزیدیت نکلی ہے.
اس فساد کو روکنے کے لیے امام نے قیام فرمایا. یہی مقصد عزاداری ہے. عزا تسلسل ہے قیام مقدس امام حسین علیہ السلام کا. عزاداری ثقافتی عمل نہیں ہے جو بن گیا ہے. ابھی ایران میں بھی آپ دیکھیں تو محض ایک ثقافتی عمل تبدیل ہو گیا ہے, اور پاکستان میں دیکھیں ثقافتی عمل بدل گیا ہے, ہندوستان میں, باقی جگہ جگہ جس علاقے میں بھی دیکھیں. اصل جو روح عزا ہے, جو حقیقت عزا ہے, جس سے عزاداری کا تعلق جڑتا ہے کربلا سے, عزاداری کا تعلق کئی جگہ سے جڑتا ہے. مثلا یہی ڈاکومنٹری جو بنائی گئی ہے, اس میں علماء بیٹھ کے تاریخ بتا رہے ہیں کہ یہ تعزیے اور یہ شبییں کہاں سے ہوئیں. تو وہ بتاتے ہیں کہ پہلی مثلا شبی تیمور نے بنائی, بادشاہ نے, دوسری نواب فلاں علاقے کے نواب نے بنائی, تیسری فلاں حیدرآباد کے نوابوں نے بنوائی, چوتھی فلاں نے بنوائی. خوب, یہ تو ٹھیک ہے, یہ ان سب نے یہاں شروع کروائی یہ کام اور عزاداری کا حصہ بن گئے. اس میں جو امام حسین علیہ السلام نے کیا وہ کہاں ہے, وہ کہاں نظر آتا ہے, وہ کہاں دکھائی دیتا ہے کہیں پر؟ ثقافتی اعمال, ثقافتی طریقے, ثقافتی رسمیں, ثقافتی امور, ان کے مجموعے کو عزاداری قرار دیا گیا ہے. یہاں ضروری ہے, شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس موضوع کو بڑی جرت کے ساتھ چھیڑا ہے, چونکہ بہت دلیر اور شجاع عالم ہی یہ موضوع چھیڑ سکتا ہے. بزدل اور مال دنیا کے پجاری عبید الدنیا وہ کبھی بھی یہ موضوع نہیں چھیڑتے. وہ ہمیشہ عوام کوئی حرام کام, عوام مثلا کسی مجمع میں, مجلس میں کوئی چیز بھی پوچھیں تو وہ وہاں کوئی توجیہ کر کے دے دیں گے. مثلا اگر کسی سے پوچھیں جی کہ یہ جو لوگ ہیں چرس پیتے ہیں, کسی مولانا سے, یہ عوامی مولانا جو حجت العوام ہے, عوام کو جو حجتیں گڑھ گڑھ کے دیتا ہے, یہ کیا کہے گا کہ لوگ چرس پی سکتے ہیں؟ کہے گا ہاں اگر مقصد اچھا ہو, اعلیٰ ہو, امام کی عزاداری کرنی ہو اور طبیعت ٹھیک نہ ہو, طبیعت بحال کرنی ہو اور ذرا اپنے آپ کو فٹ کرنا ہو تو کیا حرج ہے اس میں. ویسے بھی شراب لیکوڈ ہے, چرس خشک ہے, تو لیکوڈ نشے حرام ہے, خشک نشے کے بارے میں تو کہیں بھی کوئی آیت نہیں اتری ہے. اب ظاہر حجت العوام عوام کو کئی حجتیں گھڑ کے دے دیتا ہے اور وہ اس کی حجتیں مان کے اس پر عمل بھی کرتے ہیں. یہ آیا یہ شخص جرت رکھتا ہے اس موضوع کے متعلق کہ عزاداری وہ آخری امید ہے بشریت کی فساد سے جان چھڑانے کے لیے؟ تمام زمین پر فساد ختم ہوگا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کو جب انسان دہرائے گا, تکرار کرے گا. اس قیام کی تربیت کہاں ہوگی؟ عزاداری کے اندر. عزاداری تربیت ہے عمل حسینی کے لیے. امام حسین علیہ السلام کے عمل کے لیے عزاداری ایک تربیت گاہ ہے, ایک ایسی ورکشاپ ہے جس کے اندر وہی انسان تیار ہوتے ہیں جنہوں نے آخرکار امام حسین کی طرح اپنے عہد میں قیام کرنا ہے, اپنے عہد میں فساد کو روکنا ہے. عوام کے فساد کو, لوگوں کے اندر فساد, امت کے اندر فساد, حکومت کے اندر فساد, حکمرانوں کے اندر فساد ختم ہوگا فقط امام حسین علیہ السلام کے اقدام اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے ذریعے. یہ سیرت کہاں بنے, یہ تربیت کہاں ہو؟ جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمام مومنوں کے لیے, ہر نبی کی امت میں اور قیامت تک کے لیے اس کو واجب قرار دیا کہ یہ سب نے کرنا ہے. آ کر مکہ آنا ہے اور حضرت ابراہیم والے سارے اقدامات کرنے ہیں, ایک ایک کر کے آپ نے لبیک کہنا ہے, احرام پہننا ہے, طواف کرنا ہے, سعی کرنی ہے اور حلق کرنا ہے, سر منڈوانا ہے, قربانی کرنی ہے اور شیطان کو پتھر مارنے ہیں, وہاں بیتوتا کرنا ہے, عرفہ میں رکنا ہے. یہ سارے کام ایک ایک کر کے جو ابراہیم نے اور آپ کے خاندان نے کیا وہ امت سے کروایا جا رہا ہے.
تاکہ کیوں حج کیوں ہے؟ حج اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو ثواب پہنچانا ہے، ثواب پہنچانے کے لیے مکہ ہی میں سارا ثواب ہے، ثواب تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ آپ کے گھر بھی ثواب بھیج سکتا ہے اور بھیجتا بھی ہے۔ ثواب کا منبع تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے ثواب، یوں تو نہیں ہے کہ اللہ کے پاس نہیں ہے، مکہ میں ہے سارا ثواب، اور مکہ جائیں گے تو ثواب ملے گا، باقی کسی جگہ ثواب موجود نہیں ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے رہیں، ثواب اللہ آپ کے گھر پہنچا دے گا، اور کیا ہوا بھی ہے، یہ بسم اللہ پڑھو ثواب، یا اللہ کہو ثواب، تسبیح پڑھو ثواب، کسی کو اچھی نگاہ سے دیکھو ثواب، کوئی کلمہ خیر کا زبان سے نکالو ثواب، پرندے کو دانہ دو ثواب، جانور کو پانی دو ثواب، کسی کو کھانا دو ثواب، کسی کو پانی پلا دو پیاسے کو ثواب۔ ثواب تو سب سے سستا کام ہے اللہ کے دین میں، اور گھر میں ملتا ہے۔ یہ تنہا چیز ہے جس کے لیے مارکیٹ جانا نہیں پڑتا، کسی فیکٹری میں نہیں بنتا ثواب، اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے مقرر کیا ہے، جن کاموں پر وعدہ دیا ہے مل جاتا ہے۔ تو پھر مکہ کیوں بلایا ہے؟ مکہ ثواب کے لیے نہیں بلایا، مکہ اس لیے بلایا ہے کہ ہر دور میں ابراہیم کی ضرورت ہے، ہر دور کو عمل ابراہیمی کی ضرورت ہے، ہر دور کو بت شکنی کی ضرورت ہے، بت شکن کی ضرورت ہے۔ بت شکن کہاں تربیت پاتے ہیں؟ کون سا مدرسہ ہے جو بت شکن بناتا ہے؟ سوائے حج کے کوئی بھی نہیں ہے۔ حج وہ مدرسہ ہے جس میں بت شکن بنتے ہیں۔ بت شکن شرک کے خلاف یہ حج بناتا ہے۔ حج ایک تربیت گاہ ہے، حج ایک ورکشاپ ہے، حج ایک کارگاہ ہے، اور عزاداری اسی حج کا ہی دوسرا ورژن، یا حج کے بعد دوسرے نمبر پر عزاداری ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے سیرت ابراہیم کی تکمیل کی ہے۔ حضرت ابراہیم نے جو عمل انجام دیا اس کو حقیقی مرحلہ امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا ہے۔ تو اب امام حسین علیہ السلام کی سیرت، امام کا کردار اور امام کا وہ عمل، اس کے لیے بھی تو تربیت کی ضرورت تھی، مدرسے کی ضرورت تھی، اس کے لیے بھی ورکشاپ کی اور کارگاہ کی ضرورت تھی، اور وہ عزاداری ہے۔ عزاداری بناتی ہے، انسان بناتی ہے۔ کون سا انسان؟ جو عمل حسینی کر سکے، جو اصحاب امام حسین کی طرح قیام کر سکے، امر بالمعروف کر سکے، نہی عن المنکر کر سکے، جو طاغوت شکن اور یزید شکن ہو۔ یہ کردار، یہ شخصیت، یہ پرسنالٹی، یہ عزاداری کے اندر بنتی ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب خود عزاداری کی یہ شکل ہو، عزاداری کا یہ انداز ہو۔ ابھی آپ توجہ کریں کہ عزاداری کی حقیقت اور عزاداری کی صورت، شکل، ان دونوں کو دیکھیں، آپس میں تناسب نہیں ہے۔ عزاداری کی حقیقت یہ ہے کہ کردار حسینی بنانا ہے، جس طرح حج کا اصل فلسفہ کردار ابراہیمی بنانا ہے، عزاداری کا اصل فلسفہ کردار حسینی بنانا ہے۔ اور عزاداری اور حج دونوں اپنی حقیقت سے دور ہو گئے ہیں۔ جس طرح حج آج آل سعود کی سرپرستی میں آ گیا ہے، عزاداری آل سعود سے بدتر لوگوں کی سرپرستی میں آ گئی ہے۔ جس طرح آل سعود نے حج سے فائدہ اٹھا کر اور اپنی سلطنت مضبوط کی، اقتدار مضبوط کیا، جیبیں بھریں اور اپنا سب کچھ حاصل کیا، لیکن جب سے آل سعود ہیں، ان سے پہلے بھی ایسا ہی تھا۔ جب سے بادشاہوں کا یعنی بنو امیہ کے ہاتھ میں حج آیا، کوئی ابراہیم حج نے نہیں بنایا۔ جب بنو عباس نے حج کروائے، ابراہیم سازی ختم ہو گئی، اور جب عثمانیوں نے حج کروایا، ابراہیم سازی ختم ہو گئی، اور جب جمہوری نظام آیا اور آل سعود آئے تو ابراہیم سازی ختم ہو گئی۔ کیا ہوا؟ فقط چائنا اور یورپ اور جاپان کے مال تجارت میں کے منڈی بنا دیا، مقصد بنا دیا، تجارت گاہ بنا دیا انہوں نے حج کو، اور آج اس کو ٹورزم میں تبدیل کر دیا ہے۔ ویزا بھی اب ٹورزم کا ملتا ہے، کمپنیاں جو حج پہ لے جاتی ہیں وہ بھی اب حج و عمرہ کمپنیاں نہیں ہیں، ٹورزم کمپنیاں ہیں وہ۔ یہ آل سعود نے حج پہ بلا نازل کی ہے۔ اس سے بدتر ہوا سلوک عزاداری کے ساتھ۔ عزاداری کو بھی لوگوں نے تجارت گاہ بنا دیا، عزاداری بھی مقصد بن گیا، کاسبی کا جگہ بن گئی۔
جو کچھ انہوں نے حج کے ساتھ کیا ہے وہ کچھ انہوں نے عزاداری کے ساتھ کیا ہے۔ حج قیام تھا امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، امام الناس کا، اور کربلا قیام ہے امام حسین علیہ السلام کا یزیدیت اور طاغوتیت کے خلاف۔ لیکن اس ابراہیم کے عمل کا تسلسل حج ہے اور امام حسین علیہ السلام کے عمل کا تسلسل عزاداری ہے۔ آج حج کیا ہو رہا ہے حج پر، اور آج عزا پر کیا ہو رہا ہے، دونوں کا ایک جیسا حشر کر دیا ہے۔ اس لیے دونوں کے احیاء کی ضرورت ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد ہستی ہیں جنہیں اللہ نے اس عصر میں پیدا کیا اور دونوں کو احیاء کیا۔ حج ابراہیمی آغاز کیا اور حج ابراہیمی کی دعوت دی، اور حج ابراہیمی میں روح پھونکی حج ابراہیمی کی، لیکن آل سعود نے طاقت کے ذریعے سے کچل دیا اور حرم الہی کو زائرین کے خون سے رنگین کیا، اور 400 افراد شہید ہوئے، اور پھر باقی اسلامی دنیا نے بھی ان کا ساتھ دے کر اس عمل کو حج پہ روک لیا۔ اور دوسرا کام امام نے عزاداری کا احیاء کیا۔ عزاداری کے ذریعے سے امام نے طاغوت شکنی کی۔ امام خود فرماتے ہیں ہم نے اپنے ملک کا طاغوت شہنشاہ عزاداری سے گرایا ہے، امام حسین علیہ السلام کے سیرت پر عمل کر کے گرایا ہے۔ خوب آپ توجہ کریں کہ عزاداری کا جو سلسلہ امام نے احیاء کیا وہ یہ نتیجے دے سکتا ہے جو امام نے لیا، تو یہ نتیجہ ہر ملک میں نکل سکتا ہے، ہندوستان میں نکل سکتا ہے، پاکستان میں نکل سکتا ہے، عرب دنیا میں نکل سکتا ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب حقیقت حج کی اور حقیقت عزاداری کی زندہ ہو جائے، اس کی روح کو بحال کیا جائے، اور یہ جو شکل بنا دی گئی ہے تجارتی شکل، اس کو چھوڑ کر اس کی حقیقت کے مطابق عزاداری کی روح اور عزاداری کا شکل اور عزاداری کا رویہ بنے، اور حج کا بھی۔ اور حج امام فرماتے تھے کہ اگر ایک ابراہیمی حج انجام پا جائے اس زمانے میں، یہ امام خمینی کا فرمان تھا، ایک ابراہیمی حج اگر اس زمانے میں برپا ہو جائے تمام امت اسلامیہ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو عزیزان، اگر ایک حج ابراہیمی امت اسلامیہ کے سارے مسائل حل کر سکتا ہے تو ایک حسینی و زینبی عزاداری جس میں روح زینبی ہو اور جس میں روح حسینی ہو، 1 سال کی عزاداری ایک ملک کی یقیناً اس ملک کے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ میں آپ کو یقین و وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، پورے ایمان و اعتقاد کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ مومنین پاکستان، شیعہ پاکستان 1 سال تجربہ کر لیں۔ آپ کئی سالوں سے ثقافتی عزاداری کر رہے ہیں، تجارتی لوگ آگ سے عزاداری کروا کے پیسے کما رہے ہیں، 1 سال تجربے کے طور پر آپ زینبی اور حسینی عزاداری کرو۔ 1 سال اگر نتیجہ نہ نکلا پھر واپس آ جانا اسی موجودہ روش پر، لیکن 1 سال آپ کر کے دکھاؤ۔ یقین جان لو کہ پاکستان کے اگر ملکی اور قومی مسائل حل نہیں ہوتے تو کم از کم اس سرزمین پر تشیع کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے اس بیداری اور آگاہی کی ضرورت ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ عزاداری میں روح کربلا دوڑانا ضروری ہے۔ روح کربلا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور وہ بھی فساد کے خلاف، اور وہ بھی حکمرانوں کے خلاف، اور وہ بھی فاسد حکومتوں اور فاسد قوموں کے خلاف، اور فساد امت کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں حج ابراہیمی بجا لانے کی اور عزاداری حسینی و زینبی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ باتقوی امت بھی پیدا ہو، فساد سے پاک، اور باتقوی امت کے اندر باتقوی حکومت بھی ہو، باتقوی نظام بھی ہو، اور باتقوی حالت و سماج و ثقافت بھی بنے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ۔
سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی حفاظتی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کی بقا کے لیے، تحفظ کے لیے، نجات کے لیے۔ تقوی سے باہر انسانی زندگی نابود ہے، انسانی زندگی ہلاک ہے، غیر انسانی زندگی انسان کو گزارنا پڑے گی اور گزار رہا ہے جو انسان کے شایان شان نہیں ہے۔ یہ زندگی جس کے ہم خوگر ہو چکے ہیں، یہ انسانیت اس کے اندر نہیں ہے، انسان کے شایان شان نہیں ہے۔ انسانی زندگی کی طرف لوٹیں اور انسانی زندگی فقط تقوی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ تقوی کا اہتمام و انتظام اللہ نے نہایت اعلیٰ درجے سے کیا ہے اور تقوی کے قیام کے لیے، تقوی کی تربیت کے لیے اللہ نے اعلیٰ انتظام کیا ہے، جس میں روز جمعہ، نماز عید خصوصیت کے ساتھ مختص ہے تربیت تقوی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند تبارک و تعالیٰ نے حج جیسا فریضہ تقوی کی تربیت کے لیے مقرر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور توفیق اللہ کی جانب سے مومنین کی نصیب ہوئی ہے اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے یہ تدبیر انسانوں کو بتائی ہے، وہ عزاداری ہے۔ عزاداری تقوی کی بنیاد ہے، تقوی کی اساس ہے، حقیقی تقوی اور قرآنی تقوی، وہ تقوی جو علماء الملوک نے، درباری علماء نے تدوین کیا ہے، لکھا ہے، وہ تقوی نہ۔ تقوی ملوک، شہنشاہی تقوی، علماء نے اکثر کتابیں لکھی ہیں، اس میں اخلاقیات لکھے ہیں اور اس میں شراب پینے کے آداب لکھے ہیں اسلامی نقطۂ نگاہ سے بادشاہوں کے لیے، کہ جب آپ شراب نوشی کریں تو آداب شراب نوشی کے کیا ہیں۔ خوب یہ تقوی ہے جو بادشاہوں کے درباری بادشاہوں کے لیے لکھتے ہیں، لیکن وہ تقوی جو امتوں کے لیے ہے، وہ تقوی انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور ائمہ کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے۔ نبیوں میں سب سے نمایاں سیرت حضرت ابراہیم اور ائمہ میں سب سے نمایاں سیرت حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ یہ دونوں سیرتیں تقوی کی بنیاد ہیں، تقوی کے ستون ہیں، اور ان سیرتوں سے وابستہ رہ کر اور ان پر قائم رہ کر انسان با تقوی بن سکتا ہے۔ یہ تقوی جو حضرت ابراہیم نے پیش کیا، یہ حجرہ نشینی سے خانقاہوں میں نہیں ملتا، ایک خانقاہی تقوی ہے جو غاروں میں بیٹھنے سے، چلے کاٹنے سے اور ریاضتیں کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ ابراہیمی تقوی نہیں ہے۔ ابراہیمی تقوی میدان میں حاصل ہوتا ہے، میدان مبارزہ میں حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کی راہ میں قیام کرنے سے حاصل ہوتا ہے، شرک کے خلاف قیام کرنے سے حاصل ہوتا ہے، آگ کے الو میں کودنے سے حاصل ہوتا ہے، بت شکنی سے حاصل ہوتا ہے،
اور اپنی اولاد کو سنگلاخ وادیوں میں لے جا کر وہاں قربان کرنے سے حاصل ہوتا ہے. اور یہی تقوی امام حسین علیہ السلام نے متعارف کروایا کہ یہ تقوی میدانوں میں حاصل ہوتا ہے، کربلا میں حاصل ہوتا ہے. عزیزان، جیسا میں نے خطبہ اول میں اشارہ کیا ہے کہ کربلا کی روح شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کربلا روح کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے، اپنے باطن کے لحاظ سے حماسہ ہے. یہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، حماسہ ہے. لیکن جو رائج طریقہ ہے یاد کربلا جس طرح ہم مناتے ہیں، جیسے ابھی عشرہ محرم گزر گیا ہے، اکثر مقامات پر خاموشی چھا گئی ہے. اب مجھے نہیں معلوم وہ سلام آخر جو پہلے پی ٹی وی نے ریکارڈ کیا تھا اور نشر کرتے تھے، اور باقی سارے بہت ہی ایک پرسوز آواز میں ایک سلام پڑھنے والے تھے، مرثیہ خان ناصر جہاں، اللہ تعالیٰ ان کی رحمت فرمائے ان پر. ان کا ایک کلام تھا بہت ہی پرسوز، اور آواز ان کی حد درجہ پرسوز آواز تھی. شاید کسی اور کی اس کے بعد ایسی پرسوز آواز نہیں سنی گئی جو ان کی آواز کے اندر ایک سوز تھا. وہ کوئی بول نہ بھی بولے، ویسے گنگنا دے تو اس میں بھی سوز نظر آتا تھا. اسی لیے جب تک وہ رہے تو انہی کا کلام نافذ تھا. وہ ایک سلام پڑھا کرتے تھے بہت ہی دردناک طریقے سے شام غریباں کو، اور اس کے بول یہ تھے کہ اگر ہم سال دیگر آئے تو پھر یہی عزا ہے اور یہی رسم ہے اور یہی سب کچھ ہوگا، نہ ہوئے تو پھر اپنا یہ سلام آخر ہے. پھر اسی پر نوحہ بھی بنایا گیا، ماتم بھی کیا گیا وداع کا، کہ اگلے سال آئے تو پھر برپا کریں گے یہ عزا، نہیں آئے تو پھر یہ اپنی طرف سے یہ آخری ہے. یعنی 10 محرم کو عصر کے وقت یا مغرب کے وقت یہ نوحہ اور یہ سلام پڑھ کے عین اس وقت جب امام حسین علیہ السلام نے ندا دی حل من ناصر ینصرنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، عین اسی وقت یہ سلام اور یہ کلام پڑھ کے وداع کر کے رخصت ہو جاتے ہیں. اور ان کو بتایا بھی جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام 10 محرم کو شہید ہوئے ہیں، 10 محرم کو دفن نہیں ہوئے. ابھی تو لاشیں پڑے ہوئے ہیں کربلا میں، اور اسرا اسیر ہو کے شام کی طرف روانہ ہو گئے ہیں. تو اختتام کس کا اعلان کر رہے ہو آپ؟ کس چیز کے خاتمے کا اعلان کر رہے ہو آپ؟ بساط جمع کیوں کر لیا اپنے عزاداری کی اور اس ذکر کی؟ یہ جیسا پہلے اشارہ کیا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ کربلا کی تفسیر، کربلا کی تشریح اور عاشورہ کا جو پیغام بتایا گیا ہے، اس سے یہی سمجھ میں آیا ہے کہ 10 دن اگر ہم اہتمام کریں عزا کا، اور اس میں مجالس ہوں اور اس میں گریہ ہو اور اس میں لنگر ہو، تو یہ ہمارا فریضہ مکمل طور پر ادا ہو جاتا ہے. عزا کا جس طرح ہمیں معنی بتایا گیا ہے اس کے مطابق یہ بہت کافی ہے. ہم جو 10 دن میں کرتے ہیں یہ کافی سے بھی زیادہ ہے. ہم جتنا ٹائم دیتے ہیں، روزانہ 1 گھنٹہ مجلس سنتے ہیں، پھر گھر میں تھوڑا بہت اہتمام کر دیتے ہیں، نیاز پکا کے کھا لیتے ہیں یا تقسیم کر لیتے ہیں، یہ کافی سے بھی زیادہ ہے یہ کام. چونکہ بتایا اسے گیا ہے کہ آپ پر فقط اتنا، حضرت زہرا کیا مانگتی ہیں آپ سے؟ رونا، آنسو. خوب یہ آنسو بہا دیے ہم نے، بس جو ہم پر ڈالا گیا تھا، جو ہمارا فریضہ تھا وہ تو بجا لائے ہم. اس سے آگے کوئی آپ کا فریضہ بنتا ہے؟ نہ، نہیں بنتا، چونکہ بتایا نہیں گیا. عشرہ محرم کی مجالس لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں ہوتی ہیں. کسی ایک مجلس میں یہ ذکر تشریح ہو قیام امام حسین کی اور فرائض اور وظائف کے جو مومنین کے اوپر عائد ہوتے ہیں جن کو انہوں نے بجا لانا ہے، اور وہ بتائے جائیں کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے عزاداری میں، یہ مجلس میں بیان ہونا ہے یا یہ مجلس کے شرکا نے انجام دینا ہے. کسی ایک مجلس میں نام کی حد تک بھی اس کا ذکر نہیں آتا، صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ بی بی کو صرف رونا چاہیے، آنسو چاہیے. بلکہ ایک مولانا صاحب نے تو باقاعدہ ٹیئر بینک کا اناؤنسمنٹ کیا، اور کچھ مجالس میں رومال تقسیم ہوتے ہیں یہ آنسو محفوظ رکھنے کے لیے، کچھ میں شیشیاں تقسیم ہوتی ہیں کہ اپنے جب آنسو آئے تو یہ شیشی میں ٹپکاؤ.
پھر یہ انہوں نے کہا کہ یہ ٹپکا کے ہم نے بینک بنایا ہے اور یہ آنسو اس بینک میں سب کے جمع ہوں گے. اور ظاہر قوم کو جب اس طرح کی تعلیم دی جائے گی تو وہ اسی کو بجا لائیں گے. یہ تو مہنگا کام بھی نہیں ہے, بہت سستا بھی ہے, بڑا اجر بھی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا آنسو, کیا یہ مولانا نے مجلس میں لوگوں کو بتایا کہ یہ آپ کا آنسو یہ ایڈز کے مریض کو ٹھیک کرتا ہے, یہ سرطان ٹھیک کرتا ہے, کینسر ہر طرح کا ٹھیک کرتا ہے, فالج کے مریض کو ٹھیک کرتا ہے. اور یہ ٹیئر بینک ہم بنا کے پھر ایک کلینک بنائیں گے حسینی, اور پھر تمام دنیا کے اسپتال اور لیبارٹریاں سب بند ہو جائیں گی اور ہر مریض ہمارے پاس آئے گا, اس کو ہم آنسو کا قطرہ یا پلائیں گے یا اس کے لگائیں گے اس کے اوپر, ہر بیماری ٹھیک ہو جائے گی. اب جب یہ چیزیں آپ لوگوں کو بتاؤ گے, آنسو کا فلسفہ یہ بتاؤ گے, تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ اسی کے اوپر پابند ہو جاتے ہیں, کاربند ہو جاتے ہیں اور بڑے خلوص کے ساتھ انجام دیتے ہیں. اتفاقاً بہت خلوص ہے ان عزاداروں کے اندر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مجلس پڑھنے والا کاسب ہے, تاجر ہے, یہ ذاکر نہیں ہے, یہ پیسے لے کے سب کچھ کر رہا ہے. 1 کروڑ روپے میں محرم پڑھنا, 1.5 کروڑ روپے میں 10 دن, اب یہ کہاں کی عزاداری اور اسلام ہے, دین ہے؟ 10 مجلسیں 1 کروڑ روپے میں پڑھنا, اور یہ ہو رہا ہے آپ کے ملک میں. آپ تفتیش کریں, جستجو کریں, اسی سال جنہوں نے محرم پڑھے ہیں کتنے لیے ہیں, کس نے کیا لیا ہے, وصول کیا ہے. آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کا مکتب بیان ہوا ہے یا کیا ہوا ہے یہاں پر. جو بتائیں, یہ لوگ بہت پرخلوص ہیں, بہت پرخلوص ہیں. ایک مومن کے بقول وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ذاکر کا نام لے کر کہ فلاں جب مجلس پڑھتا ہے تو مجھے 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ پڑھ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود میں بہت روتا ہوں اس کی مجلس پر. پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹ پڑھ رہا ہے, لیکن وہ اتنا دردمند واقعہ ہوتا ہے جب وہ پڑھتا ہے, اور اتنے سوز کے ساتھ, لے کے ساتھ, تو بے ساختہ آنسو نکل آتے ہیں. یہ آنسو جو اس مومن کے نکلتے ہیں, یہ خلوص کی وجہ سے نکلتے ہیں, اخلاص کی وجہ سے نکلتے ہیں. مومنین کے اندر ہے اخلاص, ہے خلوص ہے, لیکن اس اخلاص خلوص سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں انہوں نے عزاداری کو کچھ اور شکل دے دی ہے. عزاداری کو انہوں نے حادثہ بنا دیا ہے. ابھی ہم جو عزاداری کرتے ہیں حادثاتی عزاداری ہے, حماسی نہیں ہے. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ روح کے لحاظ سے قیام امام حسین حماسہ ہے, اور یہ روح حماسی عزاداری کے اندر ضرور موجود ہو تاکہ اس کا قیام کربلا سے تعلق بن جائے. لیکن ہم جو رائج طریقہ انجام دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ کربلا ایک حادثہ ہے, اور دردناک حادثہ ہے, غمناک حادثہ ہے, بہت ہی غمناک حادثہ ہے. حد درجہ ظلم و ستم ہوا ہے اس حادثے میں, اور اس حادثے میں کچھ حادثہ دیدگان ہیں, کچھ حادثہ ایجاد کرنے والے ہیں, اور کچھ حادثہ دیدگان ہیں, حادثہ دیدہ لوگ ہیں. جو حادثہ دیدہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے, ان کے شریک غم ہونا چاہیے, ان کے ساتھ اظہار دکھ کرنا چاہیے, اور اس اظہار غم پر ہمیں اجر بھی عظیم نصیب ہوگا. یعنی ابھی جو ہمارا رائج طریقہ ہے عزاداری کا, یہ اظہار ہمدردی والا ہے. کس کے ساتھ؟ اہل کربلا کے ساتھ, شہداء کربلا کے ساتھ, امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان کے ساتھ. کیوں ہمدردی رکھتے ہیں ہم؟ چونکہ بہت غمناک حادثہ ہوا ان کے ساتھ, بہت ہی دردناک حادثہ ہوا ان کے ساتھ, اور اس حادثے میں بہت نقصان ہوا, اس لیے وہ مستحق ہیں اس ہمدردی کے, اور ہمیں اس ہمدردی کا بڑا اجر نصیب ہوگا. یہ اس عزاداری کا نام حادثاتی عزاداری کہہ لیں, جس نے کربلا کو حادثہ سمجھا ہوا ہے. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ کربلا حماسہ ہے. حماسہ کا مطلب یہ ہوتا ہے, یعنی حماسہ ایک عام اصطلاح ہے, اسی کے نام پر فلسطین کی تنظیم حماس کا بھی نام ہے. حماسہ کتابیں بھی ہیں, یہ پہلے زمانے میں, ابھی بھی بعض مدرسوں میں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, شعر کی, ادبیات کی. حماسہ ایک کتاب ہے ادب کی, جسے علماء پڑھاتے ہیں بڑی دلچسپی کے ساتھ, اسلامی نصاب کے طور پر پڑھاتے ہیں. جاہلیت کے شعر ہیں, قبل از اسلام جو شعر لکھے گئے ہیں عربی کے حضور سے پہلے,
وہ سارے شعر ایک کتاب کے اندر جمع ہوئے ہیں. اس کتاب کا نام ہے حماسہ، اور وہ ہمارے مدارس کا نصاب ہے، اسلامی نصاب. جاہلیت کے شعر ادب کے منبع کے طور پر پڑھائے جاتے ہیں. اس کا نام حماسہ ہے. کیوں حماسہ ہے؟ کہ ان شعروں میں مزاحمت، جنگ، بہادری، دلیری، غیرت کے قصے ہیں. مثلا کس قبیلے میں جنگ ہوئی، اس میں کس نے بہادری کے جوہر دکھائے، کس نے کیا کیا. یہ چونکہ شعر ان مضامین پر مشتمل ہے، اس لیے اس کتاب کا نام ہی حماسہ قرار دیا گیا ہے. نام اس کا حماسہ ہے. خوب، یہ میں حماسہ کی لفظ حماسہ کی وضاحت کے لیے کہہ رہا ہوں. اس کو رائج کریں، آپ اردو میں استعمال کریں اس کو روزمرہ، تاکہ فارسی میں رائج ہو چکا ہے حماسہ، فارسی زبان کا لفظ بن چکا ہے، اردو میں نہیں بنا، چونکہ اردو میں استعمال نہیں کرتے اور اردو میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتے. حماسہ مزاحمت کو کہتے ہیں، ایک مزاحمتی عمل کو کہتے ہیں، استقامت کو کہتے ہیں، بہادری، دلیری، مبارزہ جس کے اندر غیرت بھی شامل ہو، اس کو عربی زبان میں حماسہ کہتے ہیں. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ کربلا اپنی نوعیت میں، اپنی ذات میں حماسہ ہے، یعنی ایک مزاحمت ہے، قیام ہے، اور اس کے اندر بہادری ہے، غیرت ہے، دلیری ہے، استقامت ہے. اس کے اندر وہ ساری خصوصیات ہیں جو حماسہ کے اندر موجود ہوتی ہیں. خوب عزیزان، اب یہ ایک مکتب ہے کربلا، مقصب نہیں ہے. کربلا مکتب ہے، اور وہ بھی حماسی مکتب. حماسہ میدان حماسہ ہے، یعنی دلیری کا میدان ہے، قیام کا میدان ہے، مزاحمت کا میدان ہے، شجاعت کا میدان ہے، غیرت کا میدان ہے. اور یہ جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا ہے، اس کے خود امام نے رخ معین کیا ہے کہ عزاداری، معاف کرنا، عاشوراء کا قیام، کربلا کا قیام، امام نے اس کی مزاحمت کا رخ فاسد حکمران، ظالم حکمران، ناجائز حکومت کی طرف اس کا رخ کیا ہے، یزید کی طرف کیا ہے. یوں نہیں تھا کہ فقط یزید تھا فاسد اس عہد میں، ہزاروں لوگ فاسد تھے، لاکھوں لوگ فاسد تھے، لیکن جو فساد کی جڑ ہے، جس کی وجہ سے سارا فساد باقی امت کے اندر پیدا ہونا ہے، وہ حکومت فاسد ہے. امام علیہ السلام نے فساد حاکم کو اپنے نشانے پہ رکھا، اصلاح امت کے لیے بھی اور نابودی طاغوت کے لیے. یہ کربلا کا واضح جہت اور ہدف ہے کہ یہ حماسہ ہے، یہ دلیرانہ قیام ہے، مزاحمت ہے، اور یزید کے خلاف ہے، یزیدیت کے خلاف ہے، ستمگر حکومت کے خلاف ہے، ظالم حکومت کے خلاف یہ قیام ہے. ملوکیت کے خلاف یہ قیام ہے، یعنی استبدادی نظام کے خلاف، غیر انسانی حکومت کے خلاف یہ قیام ہے. یہ روح کے لحاظ سے کربلا کا قیام اور عاشوراء کا قیام اس حیثیت کا مالک ہے. لیکن جب یہ قیام کربلا اب تاریخ کے سپرد ہوتا ہے، بعد کی نسلوں میں یہ قیام کربلا منتقل ہوتا ہے، تو کربلا کا میدان، عزاداری کا میدان، یہ مکتبی افراد کے بجائے مکسبی لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، تاجروں کے ہاتھ. مکسب جہاں منڈی کو کہتے ہیں، مکسب جہاں کاسبی کی جاتی ہے، کاسب جہاں ہوتے ہیں کمانے والے، یہ مکسب بن جاتا ہے. اور وہ آ کر اس کی حماسی روح کو فراموش کر کے اور اس کے اندر خود ایک تخیلی رنگ بھر دیتے ہیں، خیالی رنگ بھر دیتے ہیں، اور بالکل ایک الگ سے داستان خیالات کی دنیا کی بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور لوگ اس چونکہ بیان کرنے والے قاسب ہیں، اور قاسبوں نے آ کر یہ کربلا کا نقشہ بیان کیا ہے جو ان کے اپنے تخیل کا بنایا ہوا تھا. سننے والوں نے اخلاص سے ایمان لے کر قبول کر لیا کہ یہی کربلا ہے جو آپ کہہ رہے ہو. نتیجہ کیا ہوا کہ کربلا کا حماسہ وہ تبدیل ہو گیا فقط اظہار ہمدردی کی حد تک، اور اس میں مزاحمت کا عنصر ختم ہو گیا، اور اس کے اندر شجاعت و دلیری کا عنصر رنگ ختم کر دیا گیا. اور دوسرا جو ایک فرق پڑا، اور آج خصوصاً پاکستان میں اس کی اشد ضرورت ہے، یہ نقطہ جو عرض کر رہا ہوں موجودہ حالات کے تناظر میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں،
کہ عزاداری قیام کربلا میں امام حسین علیہ السلام امامت کے مکتب کے امام ہیں، مکتب امامت کے پیشوا ہیں، اور مکتب امامت کے مقابلے میں مکتب خلافت موجود ہے۔ امام حسین علیہ السلام، امام حسین کے بھائی، امام حسین کے بابا، تین معصوم خلفاء کے عہد میں رہے ہیں، اور خلافت امامت کا نظریہ نہیں ہے، امامت کا نظام نہیں ہے، خلافت امامت کے مقابلے میں بنایا گیا نظام ہے۔ لیکن نہ امام علی اس خلافت کے مخالف ہونے کے باوجود، امامت کا منصب حامل ہونے کے باوجود خلافت کے خلاف قیام نہیں کرتے، اعتراض ضرور رکھتے ہیں لیکن قیام نہیں کرتے۔ امام حسن نہیں کرتے اور امام حسین بھی نہیں کرتے، لیکن یعنی مخالفین، خلافت سے مراد یعنی جو نظریے میں، جو اعتقاد میں آپ کے نظریے کے مخالف ہیں، مسلک دیگر ہے، مسلک اور مذہب دیگر ہے جو خلافت کے قائل ہیں، ان کے خلاف قیام نہیں کرتے۔ لیکن ملوکیت، استبداد، جب خلافت لبادہ ملوکیت پہن لیتی ہے تو امام حسین علیہ السلام ان کے خلاف قیام کرتے ہیں۔ یعنی کربلا کا حماسہ، کربلا کی جنگ، کربلا کی دلیری، کربلا کی غیرت، یہ کربلا کا قیام، یہ سارا اس کی جہت طاغوتیت کی طرف، ملوکیت کی طرف، استبداد کے خلاف ہے۔ لیکن آج قاسبوں نے عزاداری کا رخ موڑ دیا ہے فرقہ واریت کی طرف، مخالف مذاہب کی طرف۔ آپ توجہ کریں کہ مجالس کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی مجالس میں، قیام کربلا میں امام نے کتنے خطبے خلفاء کے خلاف دیے یا مخالف مذہب پر دیے؟ مخالف مذہب کے تھوڑے تو نہیں تھے، مخالف مذاہب والے زیادہ تھے۔ حجاز میں عبداللہ ابن عمر ملے، مخالف مذہب کے تھے، عبداللہ ابن زبیر ملے، مخالف مذہب کے تھے، اور اس طرح ایک ایک کر کے بہت بڑے بڑے اکابرین امام حسین علیہ السلام کو ملے، یہ سب مخالفین میں سے تھے۔ امام نے انہیں نہیں کہا کہ میرا قیام آپ کے خلاف ہے یا آپ بھی یزید جیسے ہو، نہ، انہیں دعوت دی کہ بے شک آپ میرے مخالف ہو، آپ خلافت کے نظریے کا قائل ہو، میں امامت کا حامل ہوں، لیکن میں جس کے خلاف قیام کر رہا ہوں تم مخالف ہوتے ہوئے تم بھی اس کے خلاف قیام کرو، کیونکہ یہ ہمارا مشترکہ ہدف ہے، مقصد ہے۔ ملوکیت اور استبداد اور طاغوتیت، یہ دونوں مذاہب کو اس کے خلاف قیام کرنا چاہیے۔ امام نے خلافت کے پیروکاروں کو شرکت کی دعوت دی اپنے ساتھ۔ عبداللہ ابن زبیر کو کہا میرا ساتھ دو، عبداللہ ابن عمر کو کہا میرا ساتھ دو، اور جتنے بھی خلافت کے نظریے کے قائلین تھے سب کو کہا میرے ساتھ آ کر شامل ہو جاؤ، میرے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاؤ، کہ یہ وہ بات ہے جو تمہارے بھی دین کے خلاف ہے، تمہارے بھی مذہب کے خلاف ہے۔ عزیزان، عزاداری میں قاسبوں نے یہ ظلم کیا ہے، کربلا کے ساتھ بھی، دین کے ساتھ بھی، تشیع کے ساتھ بھی، اسلام کے ساتھ بھی، کربلا کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے۔ وہ یہ کیا ہے کہ قاسبوں نے عزاداری کا رخ مخالف مذاہب کی طرف موڑ دیا ہے، طاغوت کو محفوظ گوشہ دے دیا ہے۔ خوب جب آپ مبارزے کا رخ موڑ دیتے ہیں اصلی دشمن سے دوسرے کی طرف، تو پھر جس کو محفوظ کرنا ہے اس کو تحفظ دے دیا آپ نے۔ اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے امریکہ ہمیشہ کسی دوسری طرف مشرق وسطیٰ کے حالات کا رخ کہیں اور موڑ دیتا ہے تاکہ اسرائیل محفوظ رہے، اسرائیل محفوظ رہے۔ مخالف مذاہب کے خلاف حسینیت کا قیام نہیں تھا، طاغوتیت کے خلاف، استبداد کے خلاف، ملوکیت کے خلاف۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جو مشترک ہے امامت و خلافت کے پیروکاروں کے درمیان۔ لہٰذا تشیع کے پاس اتنا بڑا میدان ہے، اتنی گنجائش ہے موجود کہ یہ اگر اپنی عزاداری کو لے آئیں امام حسین کی راہ پر، امام حسین علیہ السلام کے اس ہدف پر اور امام حسین علیہ السلام کی راہ پر لے آئیں تو یہ مشترکہ کام بن جاتا ہے، ان کو بھی دعوت دے کر، چونکہ ملوکیت ان کا بھی مذہب نہیں ہے اور طاغوتیت ان کا بھی مذہب نہیں ہے، لیکن قاسبوں نے اپنی تجارت بڑھانے کے لیے، اپنا مال بڑھانے کے لیے اس مکتب کو مقصد بنایا اور پھر رخ موڑ دیا، طغیان اور طاغوتیت سے موڑ کر
مخالف مذاہب کی طرف رخ موڑ دیا۔ اب مجالس میں توقع سننے والوں کو بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم حملے کس پر ہوں گے؟ مخالف مذہب پر ہوں گے۔ کوئی یزیدیت کو بھی چھیڑو، طاغوتیت کو بھی چھیڑو، کوئی اپنے زمانے کے استبداد کو بھی چھیڑو۔ خوب آپ یہ دیکھو، عرب مستبد حکمران ہے، مغربی استبداد ہے، امریکی استبداد ہے، ساری دنیا ان کی چکی میں پس رہی ہے، عزاداری میں نام تک نہ آئے ان کا، عزاداری میں آج کے یزید اور آج کے ظالم کا تذکرہ تک نہ ہو۔ کشمیر پس رہا ہے ہندوستان کے ظلم کے نیچے اور عزاداری میں ہندوستان کا نام تک نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے قاسبوں نے، تاجروں نے یہ کام کیا ہے، ورنہ اگر روح حماسی اور روح حسینی برقرار ہوتی عزاداری کے اندر، آج کی زمانے کی عزاداری کا رخ ہندوستان کے خلاف ہوتا، چونکہ کشمیر پہ ظلم کر رہا ہے۔ آج کی عزاداری کا رخ اسرائیل کے خلاف ہوتا، چونکہ فلسطین پہ ظلم کر رہا ہے۔ آج کی عزاداری کا رخ آل سعود کے خلاف ہوتا، ان یزیدوں کے خلاف ہوتا، چونکہ یمن میں ظلم کر رہے ہیں۔ آج کی عزاداری کا رخ امریکہ کے خلاف ہوتا، یورپ کے خلاف ہوتا، نیٹو کے خلاف ہوتا۔ انہوں نے تمام مسلمان دنیا میں آگ لگا رکھی ہے، لیکن قاسبوں نے اس طرح سے رخ موڑا، تحریف کی کہ اب عزاداری کے اندر نہ مجمع یہ تقاضا کرتا ہے، نہ بانی یہ آرڈر تمنا کرتا ہے، نہ ذاکر یہ مضمون چھیڑتا ہے، نہ عالم یہ مضمون چھیڑتا ہے۔ سب کے سب کنائے رٹے ہوئے مضمون، کنائے لگانا مخالف مذہب کے اوپر۔ آپ کا اختلاف ہے اس مذہب کے ساتھ ہے، ان کا اختلاف ہے آپ کے ساتھ ہے، اس اختلاف کو آ کر عزاداری میں آ کر نہ پیش کرو، اس اختلاف کو اپنا اختلاف رکھو اپنی کتابوں میں، علم میں، جہاں پر بھی ہے وہ اختلاف وہاں رہے، لیکن یہاں پر دونوں اٹھ کر کھڑے ہو کر اس چیز کے خلاف قیام کرو جس کی طرف امام نے مخالفوں کو بھی کہا میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور وہ یزیدیت ہے، وہ حکم طغیان ہے، وہ طاغیہ ہے۔ امام نے خطبہ منا میں یہ کام کیا، مخالفین کو بٹھا کے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے؟ امام علیہ السلام نے مخالفین کو کہا کہ تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے رکا نہیں جا رہا۔ یہ ستم سارا ان کے سامنے بیان کیا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی راہ پر اگر آ جائیں، اگر واقعاً خالص عزاداری امام حسین علیہ السلام کی ہو جائے، تو جس طرح امام حسین کے ساتھ نہ کوفہ کا شیعہ آیا نہ حجاز کا سنی آیا، میں یہ بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج خالص عزاداری برپا کی جائے تو نہ کوئی شیعہ اس میں شریک ہوگا، اگر حسینی ہو جائے، اگر قاسب نہ آئیں، اگر تاجر نہ آئیں، اگر اس میں مخالفت اور مخالف مذہب پر حملے نہ ہوں، تو شیعہ کی بھی دلچسپی ختم ہو جائے گی، سنی بھی اس میں نہیں آئے گا، چونکہ امام حسین کے ساتھ دونوں نہیں آئے، نہ حجاز کا سنی آیا نہ کوفہ کا شیعہ آیا، ان کو دلچسپی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں ہے یزید کے خلاف قیام کرنے میں، جبکہ امام علیہ السلام کا ہدف یہی یزیدیت تھا اور یہی روح کربلا ہے اور یہی حماسہ ہے۔ عزیزان، اب بھی عزاداروں کے اور شیعوں کے فرائض بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ کہ آپ غور کریں تو حیران ہو جائیں گے کہ آپ نے اپنے زمانے میں، اپنی نسل میں، اپنے عہد میں عزاداری کو کربلا کا رنگ دینا ہے، عاشورہ کا رنگ دینا ہے۔ کربلا میں پہلے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ عاشورہ اور عزاداری رسم نہیں ہے، عزاداری بزم بھی نہیں ہے، عزاداری رزم ہے، رزم ہے، پیکار ہے، عزم ہے۔ ہم نے اس کو بزم عزا بنا دیا ہے اور رسم عزا بنا دیا ہے۔ اب اس بزم اور رسم کو عزم اور رزم میں تبدیل کرنا ہے، چونکہ کربلا رزم کا نام ہے۔ یہ رزم یزیدیت کے خلاف در حقیقت دنیا کو بچا سکتی ہے، نجات دے سکتی ہے، اور فساد سے امت کو بھی بچا سکتی ہے اور حکومت کو بھی بچا سکتی ہے، ہر ملک و مملکت کو بچا سکتی ہے۔ انشاءاللہ خدا وہ دن لائے، وہ توفیق ہو اور وہ نسل پیدا ہو جو رزم عزا اور عزم عزا کے ساتھ، روح حماسی کربلا کے ساتھ انشاءاللہ آج کی بشریت کو ظلم و ستم سے امام حسین کے پرچم کے ذریعے نجات دیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔